جی مجھے جو ہے وہ آج کی بات سے جاوید اختر صاحب یاد آ گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ علم کی شاید کوئی حد ہو لیکن جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال تینوں مقررین نے بہت اچھا بولا. فرحان چونکہ کراچی اور لاہور کے ڈیبیٹ سٹائل میں فرق ہے, کراچی میں چونکہ مباحثہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور لاہور میں ڈیکلیمیشن کا رجحان زیادہ ہے, تو عام طور پہ جو کراچی کے مقررین ہیں وہ بھی اب جو لہجہ ہے وہ لاہور والا اپنانے لگے ہیں, جس کی وجہ سے جب آپ ٹی وی چینلز پہ تقریر کرتے ہیں نا آپ کے پاس 2.5 منٹ ہوتا ہے, اور 2.5 منٹ میں اتنا زیادہ پاز جو ہے نا وہ آپ کے کانٹینٹ کے نمبرز کو کم کروا دیتا ہے. تو اس کا خیال رکھیے گا, اور کراچی سٹائل آف ڈیبیٹ کو اگر آپ اپناتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت رہے گا. باقی یہ ہے کہ ہمارے داؤد جو ہیں بہت دور سے آئے مہمان مقرر ہیں, بہت اچھی تقریر کی آپ نے. بس یہ ہے کہ چند باتیں ہم یہ بتا جو رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی بہت زیادہ پیور اردو خالص اردو ہم کو آتی ہے, لیکن صرف ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ چلے تصحیح ہوتی چلی جائے. تقریر میں جب بھی آپ اردو تقریر کیجئے اس میں اردو کے الفاظ استعمال کیجئے تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے کہا کہ وہ اتنے بچے بزی ہوتے ہیں کہ والدین کو ٹائم نہیں, اگر آپ بزی کی جگہ مصروف لفظ استعمال کرتے تو زیادہ اچھا لگتا. ہاں, ایجوکیٹڈ کی جگہ پڑھے لکھے یا تعلیم یافتہ لفظ استعمال کرتے تو بہت اچھا ہوتا. ایک اور آخری بات یہ ہے قاف کے حوالے سے کہ جو حرف قلقلہ ہوتے ہیں نا اس میں ہمیں اپنی آواز کو اچھالنا ہوتا ہے. جیسے صدر علی وقار, بعض لوگ وقار کہہ دیتے ہیں, بعض لوگ اس کو کاف پڑھ دیتے ہیں, صدر علی وقار, تو صدر علی وقار ہوتا ہے. تو جتنے بھی حرف قلقلہ ہیں ان کی ادائی جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی آج بہت اچھا مواد سننے کو ملا, خاص طور پہ آمنہ آپ کا, اور میں آخری میں شہباز بھائی کی بھی تعریف کروں گا کہ یہ بہت گڈ گیسچر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ والنٹرلی کہا کہ میں جو ہے یہاں پہ نمبرنگز نہیں کروں گا, تو لہٰذا یہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی کی بہت بڑی مثال ہے. لیکن تھوڑی سی ججمنٹ تو ہم آپ اور لیکن تینوں نے جو ہے وہ جہالتی کا جی, لیکن یہ آج کل یہ غلط العام ہے جہالت, تو لیکن ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بات میں ابھی کہہ رہا تھا, جاوید اختر صاحب نے ایک اور بات آج کہی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے خاصے پسند نہیں ہے وہ جو پاکستان میں کر کے گئے نا, وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ادب سے بس ایک بالکل پسند نہیں ہے وہ. ہاں, انہوں نے کہا کہ ایک دم خالص اردو کی طرف اگر ہم چلے جائیں گے نا, جیسے پہلے اولڈ انگلش تھی, پھر مڈل انگلش آئی, پھر اس کے بعد ماڈرن انگلش آ گئی, اسی طرح سے اردو زبان میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ کراچی میں کیونکہ تمام کمیونٹیز رہتی ہیں, جیسے آج یہاں کھانا بھی پکایا جا رہا ہے تو مختلف برادری کے کھانے پکائے جا رہے ہیں, اسی طرح سے مختلف برادری کراچی میں بھی رہ رہی ہے, تو ان کے زبان کا طرز انداز وہ سب جو ہے نا آپس میں مکس ہو جا رہا ہے. اس کے بعد جو چیز نکل کے آ رہی ہے وہ چیز ہمیں اور اسٹم پہ سننے کو مل رہی ہے, تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں ہاں, لیکن جو ایک زبان کا حسن ہے اس کو تھوڑا سا تو اگر آپ برقرار رہیں اور برقرار رکھتے رہیں تو پھر اس کا اور مزہ آتا ہے. بچے آگے جب یہاں پہ اسپیچ کرتے ہیں اور جب ان کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا تو وہ بہت آپ کو جو ہے نا ایک مزہ آتا ہے کہ اچھا یار کیا بات ہے, محظوظ ہوتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں یہ ہماری نا ایز این ایکٹر بھی کئی دفعہ ہم بھی سیٹ پہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. جیسے ہم کراچی کے بہت سارے ایکٹرز ہیں, وہ سیٹ کے اوپر میں ڈراموں میں کئی دفعہ میں بھی سنتا ہوں کہ میں نے کب کرا یا میں تو نہیں کری, تو اس طرح سے وہ بول دیتے ہیں. تو میں سیٹ پہ اگر کبھی مجھے سنائی پڑ جائے اس طرح کی بات تو میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ نہ بولیں پلیز, یہ نہ بولیں, یہ بہت غلط ہے, یہ نہ بولیں تو بہتر ہوگا. تو وہ تھوڑا سا اس پہ اگر ہم تھوڑے نوک جھوک ہیں, میں معذرت چاہ رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی نوک جھوک ہے, اس کو اگر سدھارتے جائیں تو آنے والے وقت میں مطلب میری بھی اردو کو بہت اچھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں. آنے والے وقت میں ہمیں تو برقرار رکھنا ہے نا ایک چیز کو, یہ تو نہیں کرنا کہ آنے والے وقت میں بالکل ہی بدل دیں. پر ہاں وہ بڑا مشکل ہے, جیسے یہ بچی جو ہے اس کا مورو سے تعلق ہے, اس کا چیچا وطنی سے ہے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی انداز کو بدلنا. پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اردو کے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں جن کا تعلق پنجاب سے, سو یہ بھی یاد رکھیں آپ, اور ان کی آپ انداز گفتگو سنیں تو آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں. ایون گلزار صاحب کی بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو ان کا تعلق جہلم سے, اور ان کی آپ اردو سنیں کیا حسین اردو ہے ان کی. تو اور بھی احمد فراز صاحب ہیں, امجد صاحب ہیں, امجد صاحب نے بھی ایک ہی غزل لکھی ہے, افتخار عارف صاحب ہیں, وسیشہ ہیں آج کے دور کے, اور بھی کتنے نام ہیں, اور ان کو آپ سنیں اردو بولتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ذمہ داری ہو جاتی ہے, خود بھی مزہ آتا ہے نا کبھی کبھی بات کرنے کا کہ یار آج مزہ آیا بولنے کا. تو اینی وے ریزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج